بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یوکرین کے ہزاروں شہریوں نے اپنے ملک کی مسلح افواج کے ساتھ روسی حملے کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور حکومت نے بھی اپنے شہریوں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ یورپ میں یوکرین کی افواج بڑی افواج میں شمار کی جاتی ہے، لیکن روس کے مقابلے میں یہ بہت چھوٹی ہے۔ حکام ان لوگوں کو اسلحہ مہیا کروا رہے ہیں جو اپنی شہریوں کی حفاظت کرنے میں فوج کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ان لوگوں کو کوک تیل بم بنانے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ پیٹرول کی ایک بوتل اور اس میں جلتی ہوئی ستلی حملہ آور پر پھینکنے سے دھماکہ ہوتا ہے اور آگ لگتی ہے۔ یوکرین کی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پر طریقہ بتایا کہ یہ بم کس طرح بنا کر روسی گاڑیوں پر پھینکنا چاہیے۔ ان دستی بمبوں کا آغاز بہت دلچسپ انداز میں ہوا۔ اس بم کا نام اب دیکھیں کہ مختلف ناموں پر رکھا گیا ہے جو سابق سوویت یونین میں طویل عرصے تک وزیر خارجہ رہے تھے، انہوں نے اس بم کو متعارف کروایا، اور انہوں نے اس بم کا ایک نام نہیں بلکہ درجنوں نام دیے ہیں۔ سن 1990 میں روس کے ایک طبقے میں تعلق رکھنے والے گھرانے میں یاد رکھیں پیدا ہوئے ہیں۔ سن 1906 میں انہوں نے روسی سوشل میڈیا کے شمولیت اختیار کی تھی۔ روسی انقلاب کے بعد اس گروپ نے 1917 میں اقتدار سنبھالا اور یہ سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی بن گئے۔ یاد رہے کہ 1939 سے 1949 اور پھر 1953 سے لے کر 1956 تک 2 مرتبہ ملک کے وزیر خارجہ بھی بنے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان تیل کی جو بوتل ہے اس بم کا استعمال روس کے خلاف کیا جا رہا ہے، اور روس کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ روس بھی اب آگے سے جوابی حملہ کر رہا ہے۔ روس نے کہا کہ جو یوکرین کے جو عام شہری ہیں وہ خود بخود ہماری گاڑیوں کے سامنے آ رہے ہیں، اگر ہم ان پر حملہ نہ کریں، ان کو نہ ماریں، تو وہ ہمارے جو گاڑیاں ان کو جلا رہے ہیں، ہمارے ٹینک پر وہ آگ کی جو بم ہے اس کو پھینک رہے ہیں اور ہمارے فوجیوں کو مار رہے ہیں، اس لیے مجبوری کے تحت ہم بھی آگے سے جواب دے رہے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب جب روس نے 3 اطراف سے یوکرین پر حملہ کیا ہوا ہے، یوکرین کے لیے اپنا دفاع کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں گے کہ یوکرینی افواج اسلحے اور تعداد کے لحاظ سے روس سے بہت پیچھے ہے۔ صدر پیوٹن کے دور میں فوج کو جدید بنانے کے لیے جتنی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس کے بعد یوکرین اور روس کی فوجی طاقت کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مغربی سیکورٹی حکام کے اندازوں کے مطابق روس نے 1,90,000 فوج کو یوکرین کی سرحد پر اکٹھا کیا ہوا ہے، جبکہ یوکرین کی پوری فوج 1,25,000 فوجیوں پر مشتمل ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یوکرین کس طریقے سے مقابلہ کرے گا۔ روسی افواج کئی سمتوں سے یوکرین میں داخل ہو رہی ہے۔ یوکرین کے لیے روس اور بیلاروس کے ساتھ ہزاروں میل لمبی سرحد کا دفاع کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے عام شہریوں سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے اور ان کو بوتل والے بم بنانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ دیکھیں کہ شمال میں بیلاروس سے جنوب میں کریمہ تک ہزاروں میل لمبی سرحد کا دفاع بھی آسان نہیں۔ اگر آپ یوکرین کے نقشے کو گھڑیال کا سامنے والا حصہ تصور کر لیں تو اسے 10 بجے سے 7 بجے تک اپنی سرحد کا دفاع کرنا ہوگا۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک سے منسلک اور برطانوی فوج کے سابق بحری یہ کہتے ہیں کہ اس کا دفاع بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے یہ یوکرین کو کئی اطراف سے خطرہ بھی ہے اور اس کی افواج ساری جگہوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ فرق یوکرین اور روس کی فضائی طاقت میں ہے۔ یوکرین کے پاس 105 جنگی طیارے ہیں، جبکہ روس کے پاس سرحد پر 300 طیارے موجود ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ روس کا جدید دفاعی نظام S-400 میزائل بھی روسی ایئر فورس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے مقابلے میں یوکرین کا ایئر ڈیفنس کا نظام بہت پرانا ہے۔ مثال دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیل کئی اطراف سے اپنی سرحد کا اس لیے دفاع کر لیتا ہے
کیونکہ اس کی ہوائی طاقت بہت زیادہ ہے، جبکہ یوکرین کے پاس یہ سب کچھ نہیں۔ برگیڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس نے ابتدائی حملے میں ہی اپنے حریف کو مغلوب کرنے کا طریقہ واضح کر رکھا ہے، جس میں ہوائی میزائل اور توپ خانے کا مربوط نظام تیار ہے۔ اس کے تحت وہ یوکرین کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، اسلحہ ڈیپو، ایئر فورس اور ایئر ڈیفنس کے نظام کو دور ایک ہی وقت میں نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس یوکرین کے دارالحکومت کیوا کے نزدیک ٹھکانوں پر کروز میزائلوں سے حملہ کر کے اس کا عملی مظاہرہ کر چکا ہے۔ روس کے پاس ایسے جدید ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے جس کا یوکرین کے پاس جواب نہیں۔ یوکرین کو حال ہی میں امریکہ اور برطانیہ سے فوجی امداد کی صورت میں کم فاصلے تک فضا سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں کے علاوہ اینٹی ٹینک ہتھیار شامل تھے، وہ ان کو ملے ہیں۔ مختصر یہ کہ یوکرین اور روس کے فوجی طاقت کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے روس کی طرف سے کئی مرتبہ وارننگ دی گئی ہے، لیکن اب دیکھیں کہ یوکرین نے کئی مرتبہ روس کی اس وارننگ کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ کافی زیادہ نقصان بھی کیا ہے روس کا۔ اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ روس اپنے فضائی اور دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی برتری کے زور پر جلدی یوکرین کی افواج کو قابو کر لے گا۔ یوکرین کی فوج مختلف اطراف سے حملوں سے نپٹنے اور فوجی دستوں کو دوسرے مقامات تک پہنچانے کے شدید قابل ہی نہیں۔ یوکرین کے سب سے زیادہ تربیت یافتہ فوجی دو علاقے ہیں سرحد پر جو تعینات ہیں، جہاں 2014 میں لڑائی جاری ہوئی تھی۔ مغربی انٹیلیجنس احکام نے بی بی سی کو بتایا کہ روس کی جانب سے ان دستوں کو گھیرے میں لیے جانے کا خطرہ موجود ہے۔ البتہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب روس نے کریمیا پر حملہ کیا تھا تو اس وقت کے مقابلے میں اب یوکرین کی موجودہ فوج زیادہ تربیت یافتہ اور بہتر ہتھیاروں سے لیس ہے۔ برگیڈ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یوکرینی فوجیوں نے ملک کے مشرقی حصوں میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ جنگ میں مفید تجربہ استعمال کیا۔ برگیڈ کہتے ہیں کہ یوکرینی فوج نے ملک کے مشرقی حصوں میں جاری جنگ میں زیادہ تر خندقوں میں لڑنے کا تجربہ حاصل کیا، لیکن بڑے پیمانے پر جنگ کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔